ملتقى ہے اور وہاں کے خطیب ڈاکٹر صاحب کو کڈنیپ کر کے لے کر گئے، ان کی گردن ان کو شہید کیا، وہ ہر جمعرات کو میلاد شریف کیا کرتے تھے۔ یہ میں کوئی پرانی بات نہیں بتا رہا، یہ میں کوئی پرانی بات نہیں بتا رہا، یہ 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں خود جا کے وہاں میں نے نفل ادا کیے تھے اور خالی گردن نہیں کاٹی، شہید نہیں کیا، اس نازک حصے کو کاٹ کے ان کے منہ میں۔ اندازہ صرف یہ لگانے کو بتا رہا ہوں آپ کے کہ گستاخ عراق کے اندر ہو، گستاخ سعودیہ کے اندر ہو، گستاخ کسی بھی ملک کے اندر ہو، وہ پاکستان میں بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ جو 11 مزارع شہید کیے سوات کے اندر، 146 علماء کرام کو شہید کیا، 146 علماء کرام شہید ہوئے ہمارے، میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے دہشت گردوں کی بھی اور جو ہمارے علماء شہید ہوئے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ سندھ اور پنجاب جو دہشت گردی سے بچا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح سرحد اور بلوچستان والا حشر ہو جائے؟ یہ اب آپ کو سوچنا ہے، یہ فکر اب آپ کو کرنی ہے۔ ہم نے تو اعلان کر دیا سیاست کا، ایک آزاد پاکستان جو دہشت گردی سے آزاد ہو، وہ آزاد پاکستان جو IMF کے چنگل سے آزاد ہو، وہ آزاد پاکستان جو فرقہ واریت سے آزاد ہو، وہ پاکستان جو دہشت گردی لاقانونیت سے آزاد ہو، جہاں شہری کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملے، جہاں پر بجلی سستی اس کو ملے گھر کے اندر۔ آج یہ سب چیزیں ہیں کیا؟ کبھی آپ نے سیکولر کو ووٹ دیا، کبھی آپ نے کمیونزم کو ووٹ دیا، کبھی آپ نے کسی کو ووٹ دیا، کبھی آپ نے ذات پہ ووٹ دیا، کبھی آپ نے برادری پہ ووٹ دیا، کبھی آپ نے ناموس رسالت کے نام پر ووٹ دیا؟ کوئی ایک ووٹ ہے آپ کے پاس جو معیشت کے میدان میں بتاؤ ہے آقا آپ کے نظام کی تبدیلی کے لیے، اس سسٹم کو بدلنے کے لیے، امن و امان کے لیے، رواداری کے لیے، محبت کے لیے، گزر کے لیے، آپ کی سنتوں کا عام کرنے کے لیے، آپ کے نظام کے نفاذ کے لیے ہمارا یہ ووٹ تھا۔ کوئی ایک بندہ، ہم نعرے لگاتے ہیں غلامان مصطفیٰ کے، ہم نعرے لگاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، لیکن وفا نہیں کرتے معذرت کے ساتھ۔ اگر کانفرنس کرنے سے انقلاب آ سکتا ہے تو ہم روز ایک کانفرنس کریں گے۔ مجھے اتنا دے رہا ہے تو آپ کو کتنا دیتا ہوگا؟ اگر آج قسمت بدلنے کی بات کرتے ہیں تو آج آپ کا ساتھ بھی چاہیے، آج آپ کا ساتھ چاہیے۔ 17 سال جاپانیوں کے ساتھ میں نے کام کیا، لیکن جب اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا میں نے ریزائن کر دیا اس نوکری سے، اور آج میرا ساتھ میرے سے یہ کرتے شلوار ہے، یہ کپڑے کفن ہے، میرا کوئی پیرنٹ نہیں ہے، کوئی پیرنٹس نہیں ہے، کوئی میرا ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ہاں اکاؤنٹ ہے پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں، غلامان مصطفیٰ کا پیار، یہ احساسہ ہے، یہ ہر جگہ ہے، یہ ہر جگہ ہے، اس پہ میری جان قربان، آپ کی عظمتوں پہ میری جان قربان، آپ کی محبتوں پہ۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اور پیر چومنے پہ مجھے اتنا دے رہا ہے تو آپ کو کتنا دیتا ہوگا؟ اگر آج قسمت تو آج آپ کا ساتھ بھی چاہیے، آج آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہم مقابلہ کریں گے ان دہشت گردوں کا، کراچی میں بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے ہر حصے میں کرتے ہیں۔ لاہور میں ہمارے ایک ساتھی کو شہید کیا، شکیل قادری مکان، اس کے گھر گیا، میں نے وہاں علاقے کے لوگوں کا اتحاد دیکھا ہے۔ جس فیملی نے اس شکیل قادری کو شہید کیا ہے، آج عرصہ ہو گیا اس واقعے کو، تقریباً 2 ماہ ہو گئے، ابھی تک اس فیملی کو اس علاقے کے اندر علاقے والوں نے داخل نہیں لگی۔ وہاں کا IG DIG سب نے زور لگا دیا، لیکن پورے وہاں علاقے والوں نے کہا اگر یہ یہاں ہوگا تو ہم ذمہ دار نہیں۔ گلبر کا علاقہ، لاہور کا پورا محلہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم ممتاز قادری کے معاملے میں بھی یہی کہتے ہیں، آئینی فیصلہ کرو۔ وہ امریکہ جو شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے،
شریعت کا سب سے بڑا دشمن، آپ اس کو تو شریعت کا فائدہ دے رہے ہیں، اب اسے شریعت اچھی لگ گئی جسے اپنا بندہ چھڑانا تھا، جب بندہ چھڑانا تھا تو اسے شریعت اچھی لگ گئی، ورنہ اس شریعت کے نام پر اس نے پورے دنیا میں اسلام کو، مسلمانوں کو کیا بیڑا غرق کیا۔ عراق کے اندر تباہی بربادی، بلڈنگیں نیچے گری ہوئی ہیں، اور کیا کہا آخر میں اس نے؟ سوری، مختصر تھا، سوری سوری۔ پورے لاکھوں لوگ کو پورا برباد کر دیا عراق۔ آج انہیں فلسطین کا بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا، انہیں کشمیر میں بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا، اور وہی معیار ہمارے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، وہی دوغلی پالیسی۔ آج علاج ہے تو غریب پیسے سے علاج کرائے، اور سرمایہ دار لندن میں علاج کرائے، امریکہ میں علاج کرائے، علاج بھی فری، پتہ ہی گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈلتا ہے یہ علاج، اور آپ لائن میں لگ کر پرچی بنواتے ہو 25 روپے کی، 50 روپے کی، 70 روپے کی۔ آپ کا علاج پیسوں سے، امیر کا علاج گورنمنٹ آپ کے ٹیکسوں سے، آپ کے ٹیکسوں سے۔ لیکن ہم اس نظام کو، اس سسٹم کو، اس قرآن سے نکالنا چاہتے ہیں اپنی قوم، لیکن اس میں میں نے 1200 سال، میں اکثر کہتا ہوں، میں نے 1200 سال جو اسلام کا پرچم لہرایا، ان کے اندر دو چیزیں پائی۔ آپ علماء ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر دو چیزیں، خوف خدا اور عشق رسول۔ آپ دیکھو 1200 سال تک پورے اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور انشاءاللہ یہ پھر لہرائے گا، لہراتا رہے گا۔ لیکن آج آپ کو حلف ہوگا، ہم نہیں کہتے ہمیں ووٹ دو، نہیں کہتے ہمیں نہیں چاہیے، لیکن جہاں بھی آقا کے نام پر سچا عاشق نظر آ جائے اس کو ضرور ووٹ دینا، سبحان اللہ، اس کو ووٹ دینا۔ بدل دو اس نظام کو، اس ظالمانہ نظام کو بدلو، اس سسٹم کو بدلو جو غریبوں کا خون چوس رہا ہے، اس سسٹم کو بدلو اس ٹیکسوں کے اندر۔ آج انڈیا کے اندر 29 روپے پیٹرول کے اندر بڑے تو انہوں نے عوام کو ریلیف دیا، اور ہمارے ہاں اپنی شاہ پرچیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، عیاشیوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ بدلو اس نظام کو، ٹیکس تمہارا، جانے تمہاری، مرتے تم ہو، بم دھماکے کے شکار تم ہوتے ہو، اور مزے دوسرے کر رہے ہیں۔ بدلو اس نظام کو۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے ہم نے یہ پاکستان سنی تحریک کا سفر اسٹارٹ کیا، اور آج میں سمجھتا ہوں یہ رابطہ مہم کا دوسرا پروگرام بڑا جو آج آپ کے درمیان ہے، اور آپ دیکھو وہ بھی عاشق ہوتے تھے جن کے ہاتھ پیر کٹ جاتے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ یہی کہتے تھے، آنکھوں سے آنسو یہ ہوتے تھے کہ آقا نے ہماری قربانی قبول کی نہیں کی۔ سید الشہداء، کیا عظمت تھی ان کی کہ میرے آقا روئے، آسمان رویا، فرشتے روئے، کفن نہیں تھا اس سید الشہداء، اس لانڈے چچا کے پاس کفن نہیں تھا، تو آقا سے پوچھا، آقا کفن چھوٹا پڑتا ہے کیا کرے؟ کہا کہ جب ہم چہرے کو ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، جب پیر کو ڈھکتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، آقا کیا کرے؟ آقا نے کہا چہرہ ڈھک دو، پیروں کو پتوں سے ڈھک دو۔ یہ تھے وہ شہداء، عاشق رسول، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ناموس رسالت۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ان بدبخت کو یہ بھی نظر نہیں آتا جو درخت سے جھوم جھوم کے آتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا کہ انصاف جانور بھی لینے آ رہا ہے، وہ پہاڑ بھی جھوم رہا ہے، جنگ اور کا پہاڑ گواہ ہے، جھوم رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک سے کہتے ہیں دیکھتا نہیں ہے ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہداء تیرے اس وقت مہمان ہیں۔ پہاڑ جھومتے جھومتے رک جاتا ہے، جھومتے جھومتے رک جاتا ہے، اور آپ اور ہم پتہ نہیں کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ آج پورا نظام برباد ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان جو ہمارے اکابرین کا خواب تھا،
ہمارے مائنڈ کو چینج کیا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے ایک سمارٹ غلط ہے, کوئی کہہ رہا ہے ٹی وی کے چینلوں پہ آج کل یہ سیکولر, یہ سرمایہ دار, یہ ظالم دماغ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میرے خیال ہے میں نے بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لے لیا. آپ جیسوں کی زیارت ہو رہی ہے, درد ہے, یہ وہ درد ہے جو وہاں سے لے کر چلا ہوں, یہ وہ درد ہے جس نے اپنے ہاتھ سے اپنے قائد کو دفنایا, یہ وہ درد ہے جس نے اپنے دوستوں کے لاشیں دفنائے, یہ وہ درد ہے جس نے کبھی سیاست کی بات نہیں کی, ہمیشہ ناموس رسالت کی بات کی, لیکن آج پاکستان کے بچانے کی بات کر رہا ہے. آج اس دھرتی ماں کو بچانے کی بات کر رہا ہے جس نے آپ کو ہر غم میں اپنے آغوش میں لے رکھا ہے, ہر تکلیف میں آپ کو آغوش میں لے رکھا ہے. اگر تم وطن کا درد سمجھنا چاہتے ہو, وطن کا درد سمجھنا چاہتے ہو تو کشمیر کے مسلمانوں ماں بہنوں سے پوچھو. اگر وطن کا درد معلوم کرنا چاہتے ہو تو جاؤ افغانستان کے مسلمانوں سے پوچھو. اگر تم وطن کا درد سمجھنا چاہتے ہو تو فلسطین کے بہتے ہوئے خون سے پوچھو. آج تم یہ پاکستان پیارا دھرتی ماں تمہیں خوراک بھی دے رہا ہے, کھانا بھی دے رہا ہے, دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے, ہر نعمت آپ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ہر نعمت, ہر نعمت. جاوا ہوٹل کے میرے مالک سے بات ہو رہی تھی جو مری کے اندر ہے. جاوا ہوٹل بہت بڑا ہوٹل ہے, عباسی صاحب انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارے الیکشن کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھے گا, آپ دھمادھم مست کلندر ہوگا, کمال کرے گا. ثروت بھائی کا ایک اشارہ, ثروت بھائی کا ایک اشارہ, ثروت بھائی کا ایک اشارہ. اصل میں یہ بدبو جو بارود کی یہ ختم میلاد کی محفلوں سے ہوتی تھی.